بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی تشکیل، انقلاب محمدی کی 7ویں قسط۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جو عدل، اخوت اور مساوات پر مبنی تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مختلف قبائل، مذاہب اور طبقات کے لوگ مدینہ میں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اسلام کا مرکز بنا کر ایک مکمل ریاست کی بنیاد رکھی، جہاں اسلامی تعلیمات کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ مدینہ پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا، جو نہ صرف عبادت کی جگہ تھی بلکہ ایک تعلیمی، سماجی اور سیاسی مرکز بھی۔ مہاجرین اور انصار نے مل کر مسجد کی تعمیر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھاتے اور کام میں شریک ہوتے۔ یہ مسجد مسلمانوں کے اجتماع، فیصلہ کرنے اور دین کی تبلیغ کا مرکز بنی۔ مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کے لیے اپنے دل اور گھر کھول دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا ایک ایسا نظام قائم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ انصار نے اپنی جائیداد اور مال مہاجرین کے ساتھ تقسیم کر دیا۔ حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنی آدھی دولت اور گھر دینے کی پیشکش کی، لیکن حضرت عبد الرحمن نے شکر گزاری کے ساتھ صرف محنت کا موقع مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر قبائل کے درمیان ایک معاہدہ قائم کیا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا تحریری آئین تھا جو مختلف مذاہب اور قبائل کے درمیان امن اور انصاف کو یقینی بناتا تھا۔ مدینہ کے تمام رہنے والے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ایک قوم تصور کیے جائیں گے۔ ہر فرد کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ مدینہ پر حملے کی صورت میں تمام فریق مل کر دفاع کریں گے۔ ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں ہوگی اور سب کو انصاف مہیا کیا جائے گا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نظام قائم کیا جو سماجی انصاف، مساوات اور روحانی ترقی پر مبنی تھا۔ نماز باجماعت ادا کرنے کا آغاز کیا گیا اور اذان مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کا ذریعہ بنایا گیا۔ سود کو حرام قرار دیا گیا، یتیموں اور محتاجوں کے حقوق کو محفوظ کیا گیا، جھوٹ، دھوکہ دہی اور دیگر برائیوں سے منع کیا گیا، عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا گیا اور ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ مدینہ میں کئی یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پرامن تعلقات قائم کیے اور انہیں میثاق مدینہ کا حصہ بنایا۔ کچھ یہودی قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر اور حکمت سے ان کے مسائل کا حل نکالا۔ بعد میں کچھ یہودی قبائل نے معاہدے کے خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ چند سالوں میں مدینہ کا معاشرہ ایک مثالی اسلامی ریاست میں بدل گیا۔ یہ معاشرہ ایمان، اخوت اور انصاف کی اعلیٰ مثال بن گیا، جہاں سب کو ان کے حقوق ملتے تھے اور عدل کا بول بالا تھا۔ مدینہ میں اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت نے قریش کو پریشان کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو دبانے اور مدینہ پر حملہ کی سازشیں شروع کر دیں۔ قریش نے مدینہ کے تجارتی قافلوں کو روکنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں نے دفاع کے لیے تیاری شروع کر دی، کیونکہ مدینہ اب اسلام کا قلعہ بن چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کی اور مدینہ دنیا کے لیے عدل، اخوت اور امن کا ایک روشن نمونہ بن گیا۔ لیکن قریش کی دشمنی اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، جو اسلام کے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود انہیں فتح کیسے حاصل ہوئی؟ قریش کے قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک اختیار کیا؟ جنگ بدر کے بعد اسلام کی ترقی پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہماری اگلی قسط، انقلاب محمدی۔